جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو وہاں لوگوں کا ایک غول دیکھا جو پانی پلا رہا تھا، اور ان کے علاوہ دو عورتیں دیکھیں جو اپنی بکریوں کو روکے کھڑی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو ان دو عورتوں نے کہا، ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتی جب تک چرواہے واپس نہ چلے جائیں، اور صورتحال یہ ہے کہ ہمارے والد ایک بہت بوڑھے بزرگ ہیں۔ اس میں بڑے نکتے بیان کیے گئے ہیں، خصوصاً والدین کے احترام اور خدمت کے باب کو جو ہے اس میں بنیاد بنایا گیا ہے۔ بوڑھے باپ کی مجبوری کا احترام کرتے ہوئے ان دو پاک دامن بیٹیوں جو حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں، اپنے بوڑھے والد حضرت شعیب کی بجائے خود گھر سے باہر نکل کر بکریوں کو پانی پلانا اس بات کی دلیل ہے کہ جب والدین ضعیف ہو جائیں اور خود چلنے پھرنے سے معذور ہوں تو اولاد پر ان کی خدمت اور ان کے کاموں کا بوجھ اٹھانا فرض اولین بن جاتا ہے۔ لیکن ان فرائض میں پڑھ کر غیرت ایمانی اور جواں مردی بھی ثابت کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اجنبی شہر میں تنہا ہونے کے باوجود ان کی مدد کے لیے آگے بڑھنا اور بغیر کسی غرض کے پانی کا ڈول کھینچ کر ان کی بکریاں سیراب کرنا، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خدمت خلق اور مظلوموں کی دستگیری، بالخصوص ایسے بزرگوں کی جو کمزور ہوں، ایک سچے مومن کا، مسلمان کا شیوا ہے، اس کی عادت ہے۔ اس واقعے کے فوراً بعد قرآن بتاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھک ہار کر درخت کے سائے میں پناہ لی اور دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو مطلب یہ ہے کہ انسان جب تھک ہار جائے تو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے، اپنا دل، اپنا دماغ، اپنی زبان یہ اللہ کے ساتھ جوڑ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس نیکی اور بزرگوں کی عزت کے صلے میں نہ صرف انہیں رہنے کا ٹھکانہ، باعزت روزگار بھی، بلکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا رشتہ بھی عطا فرما دیا تھا۔ تو غور کریں کہ اس واقعے میں ہمارے لیے کیا درس چھپا ہے۔ جب اولاد اپنے بوڑھے والدین کے حقوق کا خیال رکھتی ہے، ان کی کمزوری میں ان کا بازو بنتی ہے، تو کائنات کا مالک اس خدمت کو اتنا شرف بخشتا ہے کہ وہ انسان دنیا کی ٹھوکروں سے بچ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی بیٹیوں کی مدد کی جن کا باپ ایک شیخ کبیر، بوڑھا بزرگ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اپنی طوا کی تنہائی اور مدین کی مسافرت کو ہمیشہ کے لیے اقتدار اور نبوت کے تاج میں بدل دیا، اور یہ اس بات کا سب سے بڑا عقلی اور نقلی دلیل ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بوڑھے ماں باپ کے قدموں میں محنت کرتا ہے اور دنیا اور آخرت کے دروازے اس کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں، تو یہ بہت مبارک بات ہم نے سنی ہے اور کی ہے۔ تو اس کے بعد ہم بھی یہ نیت کریں کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اپنے والدین کا احترام کریں گے، ان کے بڑھاپے کو اپنے لیے زحمت نہیں بلکہ اللہ کی خاص رحمت جانیں گے، مانیں گے، اور قرآنی تعلیمات کے مطابق
اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین حسن سلوک کا معاملہ کریں گے، کیونکہ والدین کی خدمت ہو تو اس پر عظیم صلہ انسان کو مل کر رہتا ہے، جیسا کہ اس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین کے کنویں پر دو خواتین جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، ان کی مدد کرنا، پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے اسباب کا مہیا ہونا، دونوں کے فائدے کے لیے، اس بات کا روشن ثبوت ہے کہ دوسروں کے ساتھ نیکی اور والدین کے احترام اور تربیت کا صلہ، والدین کی خدمت کا صلہ دنیا میں بھی بہترین اعزاز کی صورت میں ملتا ہے اور آخرت بھی انسان کی سنوار دیتا ہے۔ جب اولاد اپنے والدین کی خدمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتی ہے اور ان کی راحت کے لیے، ان کے سکون کے لیے اپنی جوانی وقف کرتی ہے، تو رب کائنات غیب کے خزانوں سے، اجنبی راستوں سے اور مشکل ترین حالات میں بھی اس کے لیے غیب سے عزت اور کامیابی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جب انسان اس انبیاء کرام کے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ہم دیکھیں کہ جب انسان اپنے بزرگوں اور والدین کے اکرام کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے تو کائنات کے پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے غیب سے مدد کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح یہاں پر بھی یہ اجنبی بن کر ان بچیوں کی، ان لڑکیوں کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ تبارک و تعالی غیب سے راستے کھول دیتے ہیں جس میں عزت بھی ہوتی ہے، پناہ بھی ہوتی ہے، روزگار بھی ہوتا ہے اور گھر بار کے بہترین اسباب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ بہرحال والدین کی خدمت اور اسی طرح بڑوں کا احترام وہ مقناطیس ہے جو زندگی کی ہر مشکل کو آسان اور تقدیر کے دروازے کھول دیتا ہے، مشکل کو آسان بنا دیتا ہے اور تقدیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو والدین کی خدمت بھی ہمیں کرنی چاہیے، بزرگوں کا ادب اور احترام بھی ہمیں کرنا چاہیے، تو یہی مقناطیس ہے ہماری کامیابی کا۔